نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اہل اللہ کی صحبت کے فوائد پر بات چل رہی ہے. ہمارے شیخ حضرت مسیح حکمت نور اللہ مرقدہ نے اس کے کچھ فوائد بیان کیے، وہ عرض کیے جا رہے تھے. جس میں پہلا فائدہ یہ بیان کیا کہ شیخ کے اندر جو چیز ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی آئے گی، کیونکہ شیخ جو ہوتا ہے وہ متخلق بھی اخلاق اللہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں اس سے وہ متخلق ہوتا ہے، اس صفت سے وہ آراستہ ہوتا ہے. اور جو آدمی ان کی صحبت میں جاتا ہے، صحبت کا اہتمام کرتا ہے اور طلب کے ساتھ کرتا ہے تو یہ اخلاق اس کے اندر بھی منتقل ہونے لگتے ہیں. دوسری بات جس پر کل بات چل رہی تھی کہ اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر نظر ہونے لگتی ہے، اپنی خرابیاں، اپنی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں. اور یہ بھی کافی اور مفتاح طریق ہے، اس راستے کی چابی ہے کہ اپنی خرابیوں پر انسان کی نظر ہو جائے. آگے تیسری بات فرمائی کہ اخلاق و عادات میں اس کا اتباع کرے گا، اذکار و عبادات میں نشاط اور ہمت کو قوت ہوگی. یعنی جب انسان کسی کو اپنا بڑا بناتا ہے تو پھر خود بخود ایک اندر یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس جیسا بننا چاہیے. پھر اس کی عادات کو، اس کے اذکار کو، اس کی اخلاق کو انسان اپنانا شروع کر دیتا ہے. اور جیسے جیسے اس کے اندر کوشش کرتا ہے تو اس کا ایک نشاط اس کے اندر بڑھتا ہے. نشاط کہتے ہیں کہ دل کا ایک اطمینان، دل کا ایک سرور اور دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، انتشار سے اس کے دل کا ہٹ جانا اور ایک یکسوئی کا دل کے اندر آ جانا. اور اس کے اندر جو ہمت ہے اس ہمت کو قوت حاصل ہوتی ہے. یعنی وہ ہمت اگر بڑھتی ہے اللہ والوں کی صحبت کے اندر وہ ہمت بڑھتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جو عجیب حال پیش آئے گا اس کے بارے میں اس سے تشفی ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں کہ اطلاع احوال، کہ انسان کو زندگی کے اندر بہت سے احوال پیش آتے ہیں. اچھے احوال بھی ہوتے ہیں، برے احوال بھی ہوتے ہیں. اب اگر اپنے طور پر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگا تو اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے ترقی میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک حجاب جو ہوتا ہے وہ حجاب ظلمانی ہوتا ہے اور ایک حجاب نورانی ہوتا ہے. حجاب ظلمانی تو وہی ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کی ظلمت آتی ہے اور وہ ظلمت ایک حجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان. یہ تو حجاب ظلمانی ہے. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ اس سے زیادہ جو اشد ہے وہ ہے حجاب نورانی. وہ حجاب نورانی کیا ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہے، نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، وہ نیکیوں کا اہتمام کر رہا ہے. اب اس کے بعد اسے کچھ اگر کیفیات محسوس ہونے لگتی ہے، اسے کوئی لذت اور حلاوت آنے لگتی ہے، ان کیفیات کے اندر وہ مشغول ہو جاتا ہے.
اور ان کیفیات کو وہ مقصود سمجھنے لگتا ہے. تو جب اسے مقصود سمجھنے لگتا ہے تو پھر اصل مقصود سے وہ رہ جاتا ہے. اصل مقصود کیفیات نہیں ہے، اصل مقصود لذت اور مزہ نہیں ہے، اصل مقصود دل کا لگنا نہیں ہے، اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا، یہ مزے کا طالب ہو گیا، یہ کیفیت کا طالب ہو گیا. تو اب اچھا کام کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر ایک حجاب نورانی آ گیا. وہ جو ایک نورانیت تھی یا اس کے اچھے اثرات تھے اس کی ترقی میں رکاوٹ بن گئے. اب یہاں پر اگر کسی شیخ کا دامن ہاتھ میں ہے، کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ بھئی یہ تو حجاب ظلمانی، یہ حجاب نورانی ہے جو تیری ترقی کے اندر یہ سد راہ ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس سے باہر نکل، آگے کا سفر شروع کر. کب تک ان مناظر کے اندر الجھا رہے گا؟ اور اس کی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی معنوی کے اندر بہت سی حکایتیں لے کر آئے اور ان حکایتوں سے بہت سے بڑے بڑے مسائل کو سمجھایا. فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہاز میں سفر کر رہے ہیں، بحری جہاز ہے، وہ جہاز کسی جزیرے پر جا کر رکتا ہے. جہاز کا کپتان اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی جس کو جزیرے میں جانا ہے چلا جائے، اور چند گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، اس میں واپس آ جائے. اب اس سے زیادہ اگر کسی نے تاخیر کی تو پھر اس کا انتظار نہیں کیا جائے. اب جو لوگ سمجھدار تھے وہ اتر کر جو ضروری اپنا کام کرنا تھا کام کیا، واپس آ گئے اور اس جہاز کی اچھی اچھی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے. کچھ اور بھی تھے جو کچھ آگے کی طرف نکل گئے، لیکن پھر فکر ہوئی واپس پلٹ آئے، انہیں اچھی نشستیں تو نہ ملی لیکن جہاز میں جگہ مل گئی. لیکن بعض ایسے تھے کہ انہیں اس جزیرے کی خوبصورتی نے متاثر کر دیا، اور اس خوبصورتی نے جو متاثر کیا، اس کے مناظر نے جو متاثر کیا، اس کے دیکھنے کے اندر مگن ہو گئے. اور ایسے مگن ہوئے کہ جہاز نے جب وسل دی تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا، بس اس جہاز اس کے جزیرے کے مناظر کو دیکھنے میں مشغول رہے. اب جب کافی تاخیر کے بعد جب یہ پہنچے، وہاں تو جہاز جا چکا تھا، اب یہ وہاں پہ تنہا رہ گئے. اور رات میں جب جنگلی جانور آئے، ان جنگلی جانوروں کی یہ غذا بن گئے، ہلاکت میں مبتلا ہو گئے. تو یہ واقعہ بیان کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سبق سکھایا، اس سے سبق نکالا، ایک نصیحت کا حصہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور جب مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں تو اس کے حصول کے اندر وہ لگ جاتے ہیں، اور جب حصول کے اندر لگتے ہیں تو اپنے وقت کو وہ ضائع نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ اپنا کام کر کے اور وقت کو قیمتی بنا کر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اچھے اچھے درجات وہ پا لیتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دونوں طرف وہ مائل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی دنیا سے جانا ہے، کچھ کر لینا چاہیے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اتنا انہماک ہو جاتا ہے جیسے اس شخص کا انہماک ہوا کہ جو جزیرے کے مناظر کو دیکھنے میں لگا اور اس کا جہاز نکل گیا، اور پھر آخر وہ جنگلی جانوروں کا لقمہ اجل بن گیا. تو اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، تو یہ رکاوٹ ایسی ہوتی ہے، آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حجاب نورانی بزرگوں نے فرمایا کہ یہ حجاب ظلمانی سے زیادہ اشد ہے. اس لیے کیونکہ انسان ہے نا، جب اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے یا اچھے احوال اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اسے لذت اور مزہ آتا ہے، اور جب وہ لذت اور مزہ آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، حالانکہ وہ سب کچھ نہیں ہے، وہ راستے کے مناظر ہیں. اگر وہ راستے کے مناظر کو دیکھنے میں لگ گیا اور اسی میں الجھ گیا تو آگے منزل پر پہنچنے سے رہ جائے. پھر یہاں پر بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کی آزمائش اور امتحان کرتے ہیں. بڑی اچھی اچھی کیفیات تھی، رونا بھی آتا تھا، دل بھی لگتا تھا، ذوق و شوق بھی تھا، سب کچھ تھا. پھر اللہ نے امتحان لیا
اس کی کیفیات کو سلب کر لیا، اس کے مزے کو، اس کی لذت کو سلب کر لیا۔ اب اگر یہاں پر انسان کا امتحان ہے، اگر یہ طالب مولا تھا، اپنے مولا کا طالب تھا، تو یہ بغیر کیفیات کے، بغیر لذات کے، بغیر مزے کے، بغیر شوق کے یہ کام کرتا رہے گا، کیونکہ مزے کا طالب نہیں ہے، طالب لذات نہیں ہے، طالب مولا ہے، یہ کام کرتا رہے گا۔ اور جو طالب لذات ہوگا، طالب مزہ ہوگا، وہ چھوڑ دے گا۔ اور ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں، کہتے جی وہ ذکر میں دل نہیں لگتا تو چھوڑ دیا، کہتے جی وہ نماز میں دل نہیں لگتا تو بس نوافل بھی نہیں پڑھے جاتے، بڑی مشکل سے فرض پڑھ لیتے ہیں، اور دعا میں بھی دل نہیں لگتا تو دعا بھی چھوڑ دی۔ تو یاد رکھیے کہ ایک ہے دل کا لگنا، ایک ہے دل کا لگانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دل کا جو لگنا ہے وہ غیر اختیاری ہے، اور انسان غیر اختیاری کا مکلف نہیں ہے، اور دل کا جو لگانا ہے وہ اختیاری ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ مکلف کس چیز کے ہیں؟ ہم دل لگنے کے مکلف نہیں ہیں، ہم دل کو لگانے کے مکلف ہیں۔ اور لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ کوشش، کام کرتا رہے، لگا رہے، لگا رہے۔ بالآخر کوشش کرتے کرتے، دل لگاتے لگاتے دل لگ جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ خود بخود سب کچھ ہو جائے، ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے، کوئی مشقت ہی نہ آئے۔ تو اللہ بھی تو امتحان لیتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تھوڑا سا آزماؤں گا۔ اور میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی ہم ایک مٹی کا گھڑا خریدنے جاتے ہیں نا، تو اسے بھی بجا کر دیکھتے ہیں کہ کھرا ہے یا کوٹا ہے، آواز کیسی اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ تو ایک مٹی کا گھڑا ہم چند روپے کا خریدتے ہیں، اسے بھی آزماتے ہیں، اسے بھی دیکھتے ہیں کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ تو کیا اللہ اپنے بندے کو نہیں آزمائے گا؟ کہ جس اللہ نے اسے پیدا کیا، جتنی بے حساب نعمتیں اس کو دی، کیا وہ اللہ اس بندے کو نہیں آزمائے گا کہ کس لیے یہ عمل کر رہا ہے، اور کس بندے سے کس لیے یہ تعلق رکھ رہا ہے؟ آج اس کے تعلق کے اندر کوئی اغراض وابستہ ہے یا للہیت اور خلوص وابستہ ہے؟ کیونکہ آج ہم بہت سے لوگوں سے اپنے تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر اغراض اور مفادات وابستہ ہوتے ہیں، فلاں بھی کام آئے گا، فلاں بھی کام آئے گا۔ تو اللہ دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ تعلق کس لیے ہے، غرض کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ بندہ تو فیل ہو گیا امتحان میں۔ اور اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کے ہیں یہ تعلق بھی قابل قدر ہے۔ تو ہمیں اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی دل لگے گا تو کام کریں گے۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، دل لگانے کے مکلف تو ہیں، دل لگنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا، کوئی ایسی تکلیف ہمیں نہیں دی، کوئی ایسی مشقت ہم پر نہیں ڈالی جو ہمارے اختیار میں نہ ہو۔ اب کوئی کہے جی دعا میں تو دل نہیں لگتا، تو دعا دل لگنے کے لیے کرنی ہے یا اللہ سے اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے؟ بھئی ایک آدمی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور آج کے زمانے کے اندر کون ہے جو مشکلات کے اندر گرا ہوا نہیں ہے؟ مہنگائی ہے، گرانی ہے، بیماری، پریشانی، سب کچھ ہی ہے۔ اب کوئی اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ جب دل لگے گا، ایک ذوق و شوق ہوگا تو دعا کروں گا، تو پھر زندگی گزر جائے گی، پھر وہ ذوق و شوق اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کام شروع کر دے، اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے مانگنا شروع کر دے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، آپ کی ایک ایک حدیث مبارکہ میں، ایک ایک قول کے اندر رہنمائی کے خزانے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ اب رونا آنا جو ہے وہ تو غیر اختیاری ہے، رو بھی سکتا ہے، نہیں بھی رو سکتا، غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن رونے جیسی صورت بنانا یہ اختیار میں ہے، کہ اگر رونا تجھے دعا کے اندر نہیں آ رہا تو بھائی تو اس کی صورت ہی بنا لے، اللہ اس نقالی پر بھی فضل کر دے گا، تو رونے والوں جیسی صورت تو بنا لے۔ یہ کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیم دی اور جس کام کی طرف، جس چیز کی طرف بھی متوجہ کیا، وہ اعمال کی طرف متوجہ کیا، کیفیات کی طرف متوجہ نہیں کیا، احوال کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے
کہ احوال اور کیفیات جو ہیں وہ اعمال کے تابع ہیں، کہ جب آدمی اعمال کے اہتمام کے اندر لگتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ احوال اور کیفیات جو اسے حاصل ہونے لگتی ہیں۔ کہ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے خالی یہی نہیں ہوتا کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، نہیں، کھانا کھانے کی کوئی لذت بھی حاصل ہوتی ہے، اس کا کچھ ٹیسٹ اور مزہ بھی آتا ہے، پھر اس کھانے سے کچھ قوت بھی حاصل ہوتی ہے، انسان اپنے اندر ایک تقویت محسوس کرتا ہے، قوت محسوس کرتا ہے، تو یہ سارے کھانے کے فوائد ہیں۔ تو اسی طرح سے اعمال کے فوائد ہیں، تو مقصود جو ہے وہ اعمال کو بنانا چاہیے، اعمال کے اہتمام میں لگنا چاہیے، مقصود جو ہے کیفیات کو نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رات کا تہجد کا وقت تھا، استنجے کا پانی لیا ہے، وضو کا پانی لیا ہے، مٹی کے ڈھیلے لیا ہے، خدمت کرتے تھے تہجد میں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ بھئی مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا جی جو مانگوں گا وہ ملے گا۔ اب کون فرما رہا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور صحابی پوچھتے جو مانگوں گا ملے گا؟ کہا کہ ہاں ملے گا، جو مانگنا ہے مانگ۔ لیکن صحابہ کے قلوب ایسے مجلہ اور مزکہ تھے کہ وہاں پر دنیا کی کسی چیز کی طلب موجود نہیں تھی، کہ آج اگر کوئی کہے، ہم سے یہ کہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو ہم ذرا اپنے تصور میں کوئی چیز لائیں کہ ہم کیا مانگیں گے، ظاہر ہے کسی دنیا کی چیز کا سوال کر بیٹھیں گے۔ لیکن وہ ایسے مجلہ اور مزکہ نفوس تھے کہ وہاں پہ دنیا کی کسی چیز کی طلب ان کے اندر موجود نہیں تھی، اور یہ اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا، آپ کی نظر کرم کا یہ اثر تھا کہ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کا طمع یا دنیا کے لیے کوئی لمبے لمبے منصوبے ان کے دلوں سے نکل چکے تھے۔ وہ رہتے تو دنیا میں تھے لیکن لگتا نہیں تھا کہ اس دنیا کے رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زمین پر جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مردہ زمین پر چل رہا ہے، یہ کیفیت تھی۔ تو صحابی نے کیا سوال کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ رونا تو تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا، یا فلاں کوئی ایسا کام کرنا کہ کوئی غیر اختیاری چیزوں میرا ساتھ مل جائے گا، نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرنا، کثرت سجود سے میری مدد کرنا، جنت میں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا، میں اللہ سے سفارش کروں گا، اللہ جنت میں ساتھ دے دے گا۔ تو کثرت سجود کا کیا مطلب؟ کہ تم زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، زیادہ اعمال کا اہتمام کرنا، میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا، اللہ جنت میں ساتھ دے دے گا۔ تو کس طرح متوجہ کیا؟ اعمال کی طرف متوجہ کیا، کیفیات کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اور آج ہماری کیفیت یہ کہ ہم کیفیات کے طالب بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی ذوق و شوق نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی طبیعت میں شوق نہیں ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اعمال ہم سے چھوٹنے لگتے ہیں، اعمال کے اندر کمی آنے لگتی ہے، ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، تلاوت قرآن میں کمی آنے لگتی ہے۔ کس چیز کی پہچان ہے؟ محبت کی کمی کی علامت ہے کہ محبت کے اندر کمی ہے، جبھی تو یہ اعمال کے اندر کمی کر رہا ہے نا۔ اگر اس کے اندر محبت کامل درجے کی ہوتی، کبھی اس کے اعمال کے اندر کمی واقع نہ ہوتی، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ محبت کے اندر کمی ہے، ورنہ تو انسان بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ایک نہیں سینکڑوں اس قسم کے واقعات آتے ہیں اولیاء امت کے، کہ ساری ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے؟ وہ محبت ہی تو ہے جو انسان کو بے چین کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ طالب لذات نہیں ہونا چاہیے، شوق اور ذوق کا طالب نہیں ہونا چاہیے، اور اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس خود بخود کچھ ہو جائے، خود بخود ہم نیک بن جائیں، خود بخود ہم نمازی ہو جائیں، خود بخود ہم سے ذکر اذکار ہونے لگے، تو یہ دھوکہ ہے۔ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر خود بخود ہونے لگے تو بھائی تمہیں پھر اجر و ثواب کس بات کا ملے؟ ارے اجر و ثواب تو اسی بات کا ملتا ہے کہ ہم اپنے اختیار اور ارادے سے کچھ کرتے ہیں۔
اور پھر ہم اپنے اختیار اور ارادے سے بھی کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی مدد جب تک شامل حال نہ ہو. تو ہم تو صرف ایک ارادہ کرتے ہیں، اپنے اختیار کو استعمال میں لے کر آتے ہیں. اللہ جب ہمارے نیت کو ارادے کو دیکھتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، ہم سے وہ نیک کام کرا دیتی ہے. تو ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے اختیار اور ارادے کو بروئے کار لانا چاہیے اور ہمت سے کاموں کے اندر لگے رہنا چاہیے. یہاں جو بات فرمائی نا کہ صحبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے، صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہمت پیدا ہوتی ہے. ہمت کا خزانہ اندر مجتمع ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس نیکی کا کرنا پہلے مشکل تھا اب اس نیکی کا کرنا آسان، اور جس گناہ سے بچنا پہلے مشکل تھا اب اس گناہ سے بچنا بھی آسان. تو یہ چیز کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ چیز انسان کو صحبت سے حاصل ہوئی، اللہ والوں کی معیت سے یہ چیز اسے حاصل ہوئی. اس لیے اپنے طور پر کوشش کرنے کی بجائے کسی رہبر کی رہبری کے اندر سفر کو طے کرنا چاہیے اور ان کیفیات اور لذات سے اور شوق سے ان چیزوں سے قطع نظر ہو کر بس ہمت کر کے کوشش کر کے کام میں لگے رہنا چاہیے. اور حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ ہمارے اکابر میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے ایک بات فرمائی، اور بات یہ فرمائی کہ وہ ذرا سی بات جس کے لیے برسوں مجاہدے کیے، اگر وہ ذرا سی بات پہلے معلوم ہو جاتی تو برسوں مجاہدے نہ کرنے پڑتے تھی، مشقت نہ برداشت کرنی پڑتی. اتنی مشقتوں کے بعد 20 سال کے بعد وہ پتہ چلا ارے وہ تو ذرا سی بات تھی جس کے لیے اتنے مجاہدے کیے. لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذرا سی بات بتائی نہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی حضرت نے تو اپنی اعلیٰ ظرفی سے نہیں بتائی، میں اپنی کم ظرفی سے بتائی دیتا ہوں. اور وہ ذرا سی بات کیا ہے؟ جسے حاصل تصوف کہا گیا، تصوف اور تزکیے کا اسے نچوڑ اور خلاصہ کہا گیا. اور وہ دو باتیں ہیں کہ جب کسی نیکی کا موقع ہو ہمت کر کے ارادہ کر کے اس نیکی کو بجا لانا، اور جب کسی گناہ کا موقع ہو ہمت کر کے ارادہ کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا. بس اس سارے تصوف اور تزکیہ کا خلاصہ یہی دو باتیں ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا وقت ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. اور کیا ہمارا نفس ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، کہتا ابھی تو بہت وقت ہے نا، ابھی تو جماعت میں بھی 15 منٹ رہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے تو چلے جانا، کوئی بات نہیں. ٹال کے کبھی جماعت بھی چلی جاتی ہے، کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. ذکر اذکار تلاوت قرآن کہتے ہیں ہاں ابھی کرتے ہیں. اچھا ظہر کے بعد، اچھا مغرب کے بعد، اچھا عشاء کے بعد، کرتے کرتے صبح شام آج اور کل میں زندگی گزر جاتی ہے. ٹال مٹول. کس چیز کی کمی ہے؟ ہمت کو استعمال میں لانے کی کمی ہے. ہمت تو اندر موجود ہے لیکن اس ہمت کو بروئے کار نہیں لاتے، استعمال کے اندر نہیں لے کر آتے. تو جس وقت جس نیکی کا موقع ہو، کسی نیکی کا تقاضا دل کے اندر پیدا ہو، تو یہ ایک غیبی فرشتہ ہے جو تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اب اس دستک کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو عمل کا دروازہ کھول دو، اس عمل کو کر گزرو، تو یہ غیبی دستک جو ہے نا یہ باقی رہے گی. یہ الہام آئندہ بھی ہوتا رہے گا، یہ نیکی کا خیال آئندہ بھی آتا رہے گا. اور اگر وہ غیبی دستک تو ہوئی کہ بھئی فلاں نیکی کر لو، یہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا. کوئی مہمان ہمارے دروازے پر آئے اور دروازے پر دستک دے اور ہم دروازہ نہ کھولے واپس چلا جائے گا اور پھر وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اسی طرح سے یہ غیبی ایک فرشتہ ہے جو دل پہ دستک دیتا ہے. اگر ہم عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ دستک باقی رہتی ہے، آہستہ آہستہ وہ خیال بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر نیکی کا خیال بھی نہیں آتا، اور یہ بہت بری علامت ہے. اسی طرح سے جب کوئی گناہ کا موقع آتا ہے انسان کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے. اب یہ جو کھٹک پیدا ہو رہی ہے نا، یہ بھی ایک غیبی فرشتہ ہے جو دل کو نوک کر رہا ہے، دستک دے رہا ہے، ارے یہ کام نہ کرنا، یہ گناہ کا دروازہ مت کھولنا. اگر ہم نے اس کھٹک پر عمل کر لیا، گناہ سے برائی سے رک گئے، وہ کھٹک آئندہ بھی باقی رہتی ہے.
اور اگر گناہ کر گزرے ہم نے پرواہ بھی نہ کی، آہستہ آہستہ وہ اندر کی کھٹک ختم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے وہ اندر کھٹک ہی چلی جاتی ہے۔ اب یہ سوچتا کہ شاید اب تو گناہ کرنے میں کوئی میرا نقصان بھی نہیں ہے، مجھے دل میں کچھ محسوس بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ وہ دل ہے، اب اس دل پہ مہر لگا دی گئی، تو ڈرنے کا مقام ہے۔ اس لیے ہمت کر کے نیکی کرنا، ہمت کر کے گناہ سے بچنا، اور بھائی ہمت انسان کے اندر موجود ہے، جتنا انسان اسے استعمال میں لاتا ہے اتنی وہ ہمت بڑھتی ہے، اور جتنا استعمال میں نہیں لاتا وہ ہمت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ بزدل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ویسے تو بڑا کڑیل جوان ہے، دیکھنے میں تو بڑا لمبا چوڑا جوان ہے، لیکن بے ہمت اتنا ہے، کمزور اتنا ہے کہ یہ بد نظری سے نہیں بچ سکتا، اتنا کمزور کہ یہ نفس سے شکست کھا جاتا ہے، شیطان سے شکست کھا جاتا ہے، اتنا کمزور، اتنا کم ہمت، نہ یہ نفس کا مقابلہ کر سکے نہ شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ آخر کس وجہ سے؟ کہ دیکھنے میں تو جوان ہے لیکن اندر کی ہمت کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گناہ سے نہیں بچتا، نیکی کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو اس ہمت کو استعمال میں لانا چاہیے، اور ہمت استعمال میں لانے سے بڑھتی ہے، خود بخود نہیں بڑھا کرتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر نیکی ہر طاعت کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، ہر نیکی ہر طاعت کا کرنا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ ہر گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، گناہ سے بچنا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ اپنی تائید اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ بے تیری تائید اور توفیق کے کچھ نہیں ممکن کہ ہم سے ہو سکے، یا اللہ نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ نیکی کے کرنے میں گناہ سے بچنے میں یا اللہ اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ جو ہمت کا خزانہ آپ نے ہمارے اندر رکھا ہے اے اللہ اسے استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے کرنے میں گناہوں سے بچنے میں یا اللہ ہمت کو استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما،
یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں دہشت گردیاں کرنے والے، لوگوں کے جان و مال کا نقصان کرنے والے، یا اللہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا کہ اپنے کردار تک پہنچا، یا اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی یا اللہ استحکام عطا فرما، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کو آزمائش نہ بنا، امتحان نہ بنا، یا اللہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں یا اللہ جاری و ساری فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی یا اللہ آسان فرما، یا اللہ ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دارین کی دائمی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہمارے حق میں، ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما، اس محنت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس فیضان کو یا اللہ عام و تام فرما، یا اللہ ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے یا اللہ حفاظت فرما، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رضا کا قصد ہمیں نصیب فرما، یا اللہ دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، خدمت دین کے لیے قبول فرما، صحت، صلاحیت، صالحیت عطا فرما، مقبولیت، مبروریت عطا فرما، یا اللہ دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.